ٹائٹینک کی گمشدہ حقیقت۔ سمندر کی بےکراں وسعتوں میں رات کی تاریکی میں ٹائٹینک اپنے عالیشان سفر پر رواں دواں تھا۔ چاروں طرف پانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا اور آسمان پر تارے جیسے یہ سفر کسی دیومالائی داستان کا حصہ ہو۔ لیکن اس رات سمندر کے نیچے کچھ ایسا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا، ایک چھپی ہوئی طاقت جو صدیوں سے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپریل 1912 کی وہ رات جب دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین جہاز ٹائٹینک نے اپنی قسمت کا سفر شروع کیا، نہایت پرسکون تھی۔ سمندر کے پانیوں پر ایک عجیب سی خاموشی تھی اور رات تاریک تھی، جیسے کہ کائنات بھی کسی بڑے حادثے کی پیش گوئی کر رہی ہو۔ ٹائٹینک پر مسافروں کے دل خوشی اور جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی آنے والے طوفان کا علم نہیں تھا۔ ایڈورڈ، جو ٹائٹینک کا ایک خاص مسافر تھا، اپنی زندگی کے اس خوابیدہ سفر پر کافی خوش تھا، لیکن وہ اس رات ایک عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب وہ ڈیک پر کھڑا سمندر کو دیکھ رہا تھا، ایک عجیب و غریب آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ آواز سمندر کے نیچے سے آ رہی تھی، جیسے پانی کے نیچے کوئی بڑی مخلوق ہل رہی ہو یا کوئی پراسرار طاقت بیدار ہو رہی ہو۔ ایڈورڈ کی نظریں آسمان کی طرف تھیں، جہاں ستارے چمک رہے تھے، لیکن اس کی سماعت سمندر کی گہرائیوں میں مصروف تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے پانی میں کوئی بڑی شے حرکت کر رہی ہو۔ وہ چونکا اور ڈیک کے کنارے سے نیچے جھانکنے لگا، مگر پانی کی سطح پر کوئی خاص ہلچل نہیں تھی، لیکن اندر گہرائی میں کوئی تھا یا کچھ تھا۔ ایڈورڈ نے فوراً جہاز کے ایک اہلکار سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے محض ایک دیوانے کا وہمہ سمجھا گیا۔ کسی نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی، سب نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ رات کا وقت گزرتا گیا اور ایڈورڈ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں ہر وقت سمندر پر جمی رہتیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ اور عجیب دیکھا، ایک دھندلا سا سایہ جو سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، بلکہ جیسے کوئی بہت بڑا وجود پانی کے نیچے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سایہ بڑا اور خوفناک تھا، لیکن اتنی جلدی غائب ہو گیا کہ ایڈورڈ کو یقین نہ آیا کہ اس نے واقعی کچھ دیکھا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے کپتان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایڈورڈ جب کپتان کے کمرے کی طرف بڑھا تو راستے میں اس نے دوبارہ وہی پراسرار آواز سنی، اس بار زیادہ تیز اور واضح۔ یہ ایک سرگوشی کی مانند تھی، جیسے کوئی بہت بڑا وجود سمندر کی گہرائیوں سے بول رہا ہو۔ ایڈورڈ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سمندر کے نیچے کوئی مخلوق جاگ چکی ہے۔ جب وہ کپتان تک پہنچا تو اس نے بے تابی سے اپنی بات کہی، کپتان، یہ حادثہ ہونے والا ہے، ہمیں کچھ روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عام برفانی چٹان نہیں، کوئی چیز ہمیں نیچے سے کھینچ رہی ہے۔ لیکن کپتان نے اسے دیوانگی سمجھا اور کہا کہ برفانی تودے کا خطرہ تو موجود ہے، لیکن اس کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ چند گھنٹوں بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور جہاز لرز اٹھا۔ ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرا چکا تھا۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے اور جہاز کے ڈوبنے کا منظر شروع ہوا تھا، لیکن ایڈورڈ کو یقین تھا کہ یہ صرف برفانی تودے کی بات نہیں تھی،
جب جہاز کے کچھ مسافر زندگی کی کشتیوں میں سوار ہونے لگے، ایڈورڈ نے پانی میں کچھ ہلچل محسوس کی، جیسے کوئی بہت بڑا وجود سمندر کی تہہ سے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ وہی ہے، ایڈورڈ نے خود سے کہا، یہ مخلوق ہمیں لے جا رہی ہے۔ بہت سے مسافروں نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ جب وہ زندگی کی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں تیر رہے تھے، انہوں نے پانی میں کچھ عجیب و غریب حرکات محسوس کیں۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے ایک بڑی مخلوق کی جھلک دیکھی، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ سمندر کے نیچے سے خوفناک آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی بہت بڑا وجود جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ لیکن جو بھی تھا وہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد سمندر کی سطح پر صرف پانی، چیخیں اور ٹوٹے ہوئے جہاز کے ٹکڑے تھے۔ کئی دہائیوں بعد بھی ٹائٹینک کا سانحہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے محض ایک حادثہ سمجھتے ہیں، لیکن ایڈورڈ جیسے بچ جانے والے ہمیشہ کہتے رہے کہ اس رات کچھ اور بھی تھا۔ ایک قدیم طاقت جو سمندر کی گہرائیوں میں صدیوں سے چھپی ہوئی تھی، وہ بیدار ہوئی اور اس نے ٹائٹینک کو اپنے شکار کے طور پر چنا۔ کیا ٹائٹینک کا ڈوبنا محض برفانی تودے کا نتیجہ تھا یا واقعی کوئی مافوق الفطرت قوت اس میں شامل تھی؟ آج تک یہ سوالات جواب کے بغیر ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں پوشیدہ سچائی شاید کبھی سامنے نہ آئے اور ٹائٹینک کا حادثہ ہمیشہ کے لیے ایک پراسرار حقیقت کے طور پر جانا جائے گا۔ یہ کہانی ٹائٹینک کے سانحے کو ایک دیومالائی اور پراسرار رنگ دیتی ہے، جس میں ایک نامعلوم طاقت یا مخلوق کا تصور پیش کیا گیا ہے جو حادثے کا اصل سبب ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی تفصیل قارئین کو ایک گہرے اور خوفناک احساس میں مبتلا کرتی ہے اور حادثے کی حقیقت کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔